सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन रज़वी, फ्रूट मर्चेंट, पारडी, नागपुर, महाराष्ट्र। हुजूर कायद अहले सुन्नत, मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ मिसबाही अशरफ़ी व चीफ एडिटर माहनामा सुन्नी आवाज़ साहिब सज्जादा कुतुब रायचूर की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है हज़रत कि कुछ रोज़ों से एक इश्तिहार गर्दिश कर रहा है जिसमें मन्नानी मियाँ साहब ने हाशमी मियाँ साहब को उर्स रज़वी की दावत दी है, तो इनका जाना दुरुस्त है या नहीं हज़रत? बरेली शरीफ वाज़ा फरमा दे हज़रत। वालेकुम अस्सलाम। आपने सवाल किया है, इससे पहले भी मुझे पता चला कि मन्नानी साहब ने हाशमी साहब को दावत दिया है। हमारा इख्तिलाफ हाशमी से मज़हब की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर है, यूँ ही चलता फिरता इख्तिलाफ नहीं है। उन्होंने किसकी तौहीन की है वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ न, और मन्नानी मियाँ होश और हवास को कायम रखकर अब ये सुने कि हाशमी साहब ने किसकी तौहीन की है। अगर होश और हवास गायब नहीं हुए हैं, होश और हवास कायम हैं, तो दिल जमी के साथ जो है ना, अब सुनिए। लिखते हैं वो, सरकार आला हजरत की शान में गुस्ताखियाँ की उन्होंने, ज़बरदस्त गुस्ताखियाँ की। उसका कोई जो है ना, ये समझ लीजिए माफ़ी का कोई लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल हो सकता। लिखते हैं वो हाशमी साहब, आला हजरत फाजिल बरेलवी मुर्तकिब हराम और हुक्म फ़ुक़हा काफिर हैं। क्या हाशमी साहब आपकी गैरत गवारा कर रही है आला हजरत को काफिर कहें? आला हजरत को मुर्तकिब गुनाह, मुर्तकिब हराम कहें? क्या आपकी गैरत को क्या हो गया? क्यों ऐसा यानी इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? मालूम होता है कि बचपना फिर से लौट आया आपके अंदर। और ये जो मैंने अभी हवाला दिया, ये पढ़ा है इबारत, ये अख्तरी मज़हब सफ़े 25 की इबारत है। और फिर लिखते हैं, आला हज़रत फाजिल बरेलवी में भी बुरी आदत थी, इसलिए एतराज़ लाजिम है, बचना लाजिम है, वो कहते हैं। और अख्तरी मज़हब सफ़े 32 में उन्होंने ये बकवास की है। आला हज़रत को लिखा है कि आला हज़रत में भी बुरी आदत थी और उनसे एतराज़ लाजिम है। मन्नानी मियाँ बर्दाश्त करेंगे इसको? आपका होश, आपकी होश सलामत है तो सुनिए, खूब सुनिए, अभी बहुत आने वाला है। लिखते हैं, मसले के आला हजरत बिदअत है कि छुटवी तकरीर मसले के आला हजरत छोड़ दिया जाए जब भी अहले सुन्नत पे बाकी रहता है कि छुटवी तकरीर। आला हजरत लिखते हैं, देखिए हिम्मत करके ज़रा सुनिए। लिखते हैं हाशमी मियाँ, आला हजरत उर्दू ज़बान के मुसल्लम असातिज़ा में से नहीं। आला हजरत को लिखा है कि मुसल्लम असातिज़ा में से नहीं थे आला हजरत। उस असातिज़ा जो थे वो कौन थे? आला हजरत से, यानी आला हजरत को इतना घटाया कि वो मुसल्लम असातिज़ा से नहीं थे। और मुसल्लम असातिज़ा से कौन थे? ज़ौक़, दाग, गालिब, मोमिन, हाली जैसे शोरा हैं। और आला हजरत को घटा दिया इनकी शान में। उस्ताजुल उलमा होना और है और अहले ज़बान होना और है। आला हजरत उर्फ़ व लुग़त, ज़बान व बयान से नावाकिफ़ थे। लफ्ज़ कमली सफ़े 51। आला हजरत उर्दू ज़बान के बाज़ अल्फाज समझने से आजिज़ हैं और इनसे चेहरा का हम माना लफ्ज़ न समझ पाने की ज़बरदस्त चूक हो गई। आला हजरत ने ज़बान व बयान, उर्फ़ व लुग़त से नावाकिफ़ियत की बुनियाद पर जो फतावे दिए हैं वो काबिल एतबार और गलत हैं। जनाब, अगर यही मान लिया जाए, जनाब मन्नानी मियाँ अहले दया बना पर जो आला हजरत ने तकफीर की, अब उसका क्या होगा?
وہ بھی تو غلط پائیں گے، غلط قرار پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فتاوے دیے ہیں اکابر علماء دیوبند کو، اور اس کا کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کی ذات کو بطور سند پیش کرنا خود اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لفظ کملی صفحہ 59۔ اعلیٰ حضرت نہ معصوم عن الخطا ہیں، نہ منصوص من اللہ، اور نہ ہی تحقیق اور تحقیق کی آخری کڑی۔ اعلیٰ حضرت تحقیق کی آخری کڑی نہیں تھے، بلکہ یہ ہاشمی صاحب اپنے آپ کو لکھے ہیں کہ ہم آخری کڑی ہیں تحقیق کے۔ تحقیق ہاشمی صفحہ 46۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ایجاد نو بلعجبی، مشرقی زوم صفحہ 6، مصنع میاں نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو حق ماننا، حق پر ماننا ہی ساری الجھنوں کا سبب ہے۔ مشرقی زوم صفحہ 6۔ یہ مان لو کہ اعلیٰ حضرت کی بات کبھی حق پر ہوتی ہے، کبھی ناحق، معاذ اللہ۔ مشرقی زوم صفحہ 6۔ اعلیٰ حضرت کی جو علمی اور تجدیدی کارنامے ہیں اس کی زبان اور بیان سے کوئی لگاؤ نہیں۔ مشرقی زوم صفحہ 4۔ اس طرح سے بکواس، اس قدر بکواس ہے، اس قدر بکواس ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کہاں تک پڑھا جائے، کہاں تک سنایا جائے۔ اب سنیے صاحب، اور بھی اغواس، یعنی غوث کی جمع اغواس، اقطاب، قطب کی جمع اقطاب، مجتہدین، مجددین، اولیاء کاملین، علماء دین ہمارے خاندان کے غلاموں میں ہیں۔ غوث اعظم ان کے خاندان کے غلام تھے، خواجہ معین الدین چشتی ان کے خاندان کے غلام تھے، بڑے بڑے سادات اولیاء کرام ان کے خاندان کے غلام ہیں۔ صحیح آخر صفحہ 26۔ ہمت ہے منانی میاں، کہاں ہوش ہے آپ کا، کہاں ہے؟ امام احمد رضا نے غیر انبیاء ملائکہ کے لیے علیہ السلام کہنا جائز بتایا۔ آئینہ صفحہ مدنی میاں۔ اب سنیے، ہمت ہے تو ذرا سنیے، جگر تھام کر سنیے۔ رضوی کتے، حشمتی سور، ندائے اہل سنت، 14 نومبر 1994، خلیفہ مختار احمد صاحب، سرکار کلاں جسے کہتے ہیں۔ اب تاجدار اہل سنت مفتی اعظم کی شان میں بد زبانیاں کی ہیں، گستاخیاں کی ہیں۔ اگر مفتی اعظم سے یہ مذکورہ کلمات تصغیر صابر پاک کے لیے بطور تحقیر استعمال کیے ہیں تو وہ کافر ہیں، اگر بطور محبت استعمال کیے ہیں تو وہ مولانا مصطفیٰ رضا سخت ممنوع حرام کے مرتکب ہیں۔ لفظ کملی صفحہ 66۔ چندے کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے مفتی اعظم ہند کے میلاد اور ولادت منانا ضروری ہے۔ لفظ کملی 76۔ یعنی ان لوگوں نے اتنی حد کر دی، اتنی حد کر دی، شارح بخاری کی توہین کر ڈالی۔ مفتی شریف الحق کی جہالت عنوان ہے یہ۔ میں نے جاہل کو فقیہ العصر لکھ دیا۔ لفظ کملی صفحہ 11۔ مفتی شریف الحق جوہلا میں ہیں، جو جاہل ہو اسے میں نے نائب مفتی اعظم، استاذ الاساتذہ، فقیہ العصر اور نہ جانے کیا کیا لکھ دیا۔ اب کسی جاہل کو فقیہ العصر نہیں لکھوں گا۔ لفظ کملی صفحہ 11۔ مفتی شریف الحق، مفتی شفیق کو توبہ کرنی چاہیے جنہوں نے غلط فتویٰ دیا ہے۔ لفظ کملی صفحہ 64۔ مفتی شریف الحق مفتی بدر الدین مسخرات کی ایک لمبی فہرست لے کر میدان میں آ گئے۔ مفتی شریف الحق کو عالم کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ لفظ کملی صفحہ 10۔ مفتی شریف الحق جوہلا میں شریک ہو گئے۔ لفظ کملی صفحہ 10۔ نائب مفتی اعظم استاد الاساتذہ اہل سنت کی اس عظیم شخصیت پر اہل کچوچا کے یہ رکیک حملے دنیا سنیت برداشت نہیں کر سکے گی۔ اہل کچوچا کو ان بدتمیزیوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نورانی میاں، آپ کا کیا خیال ہے؟
آپ کس ذوم میں ہیں؟ اتنی بڑی گستاخیاں کرنے کے بعد ہاشمی کے چرنوں میں جا کر اپنے سر کو جھکا دیا. پہلے مدنی میاں کے چرنوں پر اپنا سر جھکا دیا، اب ہاشمی کے چرنوں پر سر جھکا دیا. کہاں غیرت مر گئی آپ کی؟ آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ غیرت اگر زندہ ہوتی تو اس قسم کی حرکت نہیں کرتے. غیرت مر گئی ہے آپ کی. آئیے واپس آ جائیے، ان سب چیزوں سے واپس آ جائیے. ہاشمی کو چھوڑ دیجئے، مدنی کو چھوڑ دیجئے. ان کے خرافات بہت ہے. میری کتابیں ہدیہ ہاشمی پڑھیے اور مقالات حسینی پڑھیے اور دیگر میری سنی آواز پڑھیے. کہاں ہوش ہیں آپ کے؟ میں تو خبر لینے والا ہوں، آپ کو چھوڑوں گا نہیں. جس جگہ بچ کر جائیں گے وہیں پر آپ کی ہوش اڑ جائیں گے. میں تو جو ہے نا پیدا ہی اسی لیے ہوا جہاں آپ لوگوں کی جو ہے نا خبر گیری کروں. آپ لوگوں ہاشمی کی خبر گیری کروں، مدنی کی خبر گیری کروں. جو شکایتیں ہیں، جو غداریاں جو کر رہے ہیں ان کی شکایت لے کر ادھر ادھر پھر رہے، میں ان کی جو ہے نا خبر گیری کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. برائے مہربانی میری آخری یہ گزارش ضرور ہے کہ منانی میاں ہاشمی میاں کو جو ہے نا تف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. مدنی میاں کو تف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے اور اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجائیے. اعلیٰ حضرت کا ڈنکا بجائیے. کس کو آپ نے ہاشمی نے بدتمیزی نہیں کی. بہت لمبی کتاب ہے، پھر میری کتاب ہے میرا سنی آواز. اگر آپ کو معلوم کرنا ہے میرا سنی آواز ناگپور نومبر دسمبر 1996 کا مطالعہ کیجئے. 1996 کا سنی آواز مطالعہ. اگر آپ کو ضرورت پڑی تو اس کی فوٹو کاپی بھیج سکتا ہوں. اگر ہوش ہے آپ کو تو ان سب کو چھوڑ دیجئے، ورنہ تباہی اور بربادی آپ کے اوپر مسلط ہو چکی ہے. کہیں جائیں گے نہیں، چھوڑے نہیں جائیں گے. کہیں بھی جائیں گے چھوڑے نہیں جائیں گے اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا. ابھی فوراً توبہ کر کے واپس آئیے. توبہ کیجئے، آپ کے اوپر توبہ لازم ہے. توبہ کر کے واپس آئیے. اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کیجئے. اعلیٰ حضرت کے پوتے کے بیٹے ہوتے ہیں آپ. کہاں شامل ہو گئے آپ؟ کس میں شامل ہو گئے؟ ان سب کو چھوڑ دیجئے، واپس آئیے، ورنہ جو ہے نا جہالت مسلط ہو چکی ہے آپ پر جہالت مسلط ہو چکی ہے. علم جا چکا ہے. اب علم کو واپس لانا ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے، محنت کیجئے، علم میں محنت کیجئے. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا بغور مطالعہ کیجئے، نیک بنیے، ورنہ جو ہے نا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کا دامن ہوگا، ہمارا ہاتھ ہوگا، چھوٹ نہیں سکتے. بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے.